بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ایقاع الطلاق، یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایقاع الطلاق کا انکار کی بتانا چاہتے کہ جب اصل طلاق کو حضرت مصنف سے نے ذکر کیا نا، اس کی بحث گزر گئی۔ اب آگے آپ کے سامنے ایقاع کا ذکر کر رہے ہیں، وصف اور اس کی تنویع بتا رہے ہیں۔ ایقاع کا کیا معنی ہے؟ یعنی واقع کرنا، نہ مردوں کا کام ہے۔ کہہ رہے کہ الطلاق علی ضربین، طلاق دینا دو طرح ہوتا ہے، طلاق کی دو نوعیں ہیں۔ صریح، ایک طلاق بالکل صراحت کے ساتھ ہوتی ہے، لفظ میں ہر آدمی سمجھتے اس نے طلاق دی، اس لفظ سے طلاق پڑ بھی جاتی ہے، صریح ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ کہے کہ میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا نا، تب بھی طلاق ہوگی، کیونکہ جدہن جد و ہزلہن جد، مذاق میں دے یا سیریس ہو کر دے، دونوں صورتوں میں طلاق پڑ جائے گی۔ صراحت میں آپ تعویل نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا کوئی معنی مراد لے لیں، کیونکہ صراحت کا معنی ہے بالکل لفظ کیا ہے، واضح ہے اس معنی میں، تو کیسے اس کا کوئی دوسرا معنی لے سکتے؟ ایک کتاب ہے، کیا آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ کباب ہے؟ نہیں ہے یہ کباب۔ اور کنایہ کس سے ہوتا ہے؟ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرا معنی کچھ اور ہوتا ہے جو اندر والا ہے، اور بعض اوقات جو ہے لفظ ایک معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے مراد دوسرا لیا جاتا ہے۔ کانا یکنی کنایتن کا معنی کسی لفظ سے کنایہ کرنا ہوتا ہے، لفظ ظاہر میں کچھ مراد لیا جاتا ہے کچھ اور، اس میں پھر نیت ضروری ہے۔ یہ کہہ رہا طلاق علی ضربین صریح و کنایہ، فصریح قولی صراحت کے ساتھ کہنا تو یہ ہے، مثلا انت طالق، یہ کہ یا انت مطلقۃ، یہ کہ طلقت کی طلاق دی تھی، فہذا یقع بالطلاق الرجعی، اس سے ان الفاظ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لأن هذه الالفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غیره، یہ الفاظ طلاق کے لیے استعمال ہوتی کسی اور کے لیے نہیں، فکان صریحا، واضح ہے، صریح ہے۔ وان یعقب الرجعة بالنص، نص سے معلوم ہے کہ ان کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رجعت ہوتی ہے، یعنی رجوع کر سکتے آدمی، کیونکہ صریح لفظ ہے نا، صریح لفظ میں اجازت ہے کہ کیا کرے؟ رجوع کرے۔ آگے کہتے ولا یفتقر الی النیہ، نیت کی ضرورت نہیں صریح میں، لأنه صریح فیہ لغلبۃ الاستعمال، کہ طلاق میں غلبہ استعمال سے صریح لفظ ہے۔ وکذا اذا نوى الابانۃ، اسی طرح اگر ایک شخص نے طلاق کی صریحی دے دی اور پھر اس میں بائن کی نیت کر رہے، پھر بھی رجعی طلاق واقع ہوگی، لأنه قصد تنجیز ما علقه الشرع، کہ ایک چیز جو ہے شریعت نے معلق بنائی ہے جو کیا ہے؟ بینونت ہے، یہ اس کو منجس کر رہے، فی الحال کر رہے، تو اس کا ارادہ نافذ نہیں ہوگا بانقضاء العدہ، فیرد علیہ، لہذا اس کا جو قصد ہے رد ہو جائے گا۔ ولو نوى الطلاق عن وثاق، اگر کیا کر رہے؟ طلاق دے رہے وثاق سے، بند سے، لم یدین فی القضاء، تو قضاء میں اگر فیصلے وغیرہ کے طور پر کیا جائے فیصلہ قضاء میں جا کر یا قاضی کے پاس، تو وہاں پر اس کی تصدیق جو ہے دینتاً نہیں کی جائے گی، لأنه خلاف الظاہر، کہ کیا ہے؟ خلاف ظاہر ہے۔ وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہاں اللہ اور اس کی بیچ اپنا معاملہ ہے نا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس بات میں سچا ہے یا کیا ہے جھوٹا ہے، ہمیں کیا معلوم کیا کر رہے؟ لأنه يحتمل، اس معنی کا بھی احتمال ہے، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ، اگر ایک آدمی کہہ رہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں بند سے، یعنی طلقت کی کا کیا معنی؟ میں نے آپ کو بند سے چھڑا دیا، قید سے چھڑا دیا، آپ بہت زیادہ کیا تھی، تنگ دل ہو چکی تھی، آج کے بعد تم آزاد ہو، میں نے طلاق دی تمہیں۔ جیسے کسی جیلی کو، قیدی کو کیا کر دے، داروغہ کہہ دے جو کیا ہے جیلر ہے کہ جاؤ تم کیا ہو؟ طلاق ہو تجھے، طلاق کو کمانے نے آزاد ہو جیل سے۔ اس طرح اگر خاوند کیا کر دے، چال بنا کر کہہ دے کہ میں تو بند سے آزاد کرنا چاہ رہا تھا، تو فیما بینہ و بین اللہ، تو سادے کے چلو، قضاء میں اس کی طلاق پڑ جائے گی اگر قاضی کے پاس چلے جائے۔
اگر ایک آدمی کہتے کہ میرا مطلب تھا کہ عمل سے تمہیں طلاق دیتا ہوں، یعنی عمل سے تمہیں چھڑا دیتا، طلقت کی معنی طلقت عن العمل، چھوڑ دو بس عمل نہ کر دو، یہ کام جو ہے وغیرہ، لم يدین فی القضاء، اس کی بھی تصدیق نہیں کی جائے گی دیانتاً ولا فی مبینہ بین اللہ تعالی، کیونکہ عمل سے کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا، لأن طلاق لرب القید ہے، یہ تو قید اٹھانے کے لیے، ازدواج ختم کرنے کے لیے، وہ غیر مقید بالعمل، اس میں عمل کی کوئی قید نہیں۔ وأنا بحنیفة رحمہ اللہ انه يدین فی مبین بین اللہ تعالی، کہ چلو فی مبین بین اللہ نے اس کی تو تصدیق ہوگی نا، لیکن ظاہری دنیا میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی، لأنه يستعمل للتخلیص، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی طلاق عن العمل کا لفظ جو ہے نا خلاص کرنے کے لیے ہم بول دیتے ہیں، تخلیص کے لیے، چھڑانے کے لیے۔ وَلَوْ قَالَ، اگر اس شخص نے کہا بھی اسی کہ انت مطلقۃ بتسکین، مطلقۃ کہا، مطلقۃ تو باب تفعیل سے ہے نا، مطلقۃ باب افعال سے ہے، کیا مطلقہ ہے بتسکین طاء، طاء کو ساکن کر کے کہا، لا یکون طلاقا الا بنیہ، نیت کے بغیر طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مطلقہ کا لفظ اب کیا ہے، مطلق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تم مطلقہ ہو، یعنی تمہارے اندر کوئی قید نہیں تھی میرے لیے، لأن غیر مستعمل فی عرفاً، عرفاً طلاق کے لیے لفظ مستعمل نہیں، فلم یکن صریحاً، صریح نہیں ہے، نیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہے قول ولا یقع به الا واحدہ، صرف ایک طلاق پڑے گی، وإنه اکثر من ذلك، اگرچہ زیادہ کی نیت کی ہو، وقال شافعی یقع ما نوى، جو بھی نیت کرے واقع ہوگی، لأنه محتمل لفظی، کہ لفظ اس کا محتمل ہے، فإن ذکر الطالق، کیونکہ طالق کا لفظ کہنا یہ کیا ہے، اسم فاعل ہے، اسم فاعل جو ہے مصدر سے بنا ہے، ذکر للطلاق ہوئے کہ طلاق کا ذکر کرنا ہے، طلاق مصدر جنس کی طرح ہے لغتاً، تو لہٰذا اس میں کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی تین بھی مراد ہو سکتی ہے، ایک بھی کا ذکر العالم، ذکر للعلم، جس سے آپ نے کہا کہ یہ عالم ہے تو معنی اس کے پاس علم ہے، علم کا ذکر ہوا، ولہٰذا یصح قران العدد به، اس لیے اس کے ساتھ عدد ملا نبی سے، کہ مثلا کہ انت طالق ثلاثا فیکون نصا علی التفسیر، وہ کہ ثلاثا کا لفظ کیا ہے، نص ہو گیا۔ ولنام کی تکنی انہ نعت فرد، یہ طالق کا جو لفظ نہ کیا ہے یہ ایک فردی معنی ہے، یہ کیا ہے، ایک خاتون کی صفت ہے کہ وہ کیا ہے، طالقہ ہے۔ حتی قیل للمثنى، یہاں کہ اگر دو ہونا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ طالقان، یہ دونوں طلاق شدہ ہے، وللثلاث، اگر تین طلاق شدہ خاتون ہونا ہم کہتے ہیں کہ طوالق، یہ کیا ہے، طوالق معنی ان کو طلاق کی پڑ گئی ہیں، فلا يحتمل العدد، اس میں عدد کے احتمال نہیں کہ آپ مثنیٰ ثلاثہ کہہ دیں، لأنه ضدہ کی کیا ہے، فرد عدد کی ضد ہے، ایک فرد ہوتے ہیں، فرد دو قسم پر ہے، حقیقی ایک چیز ہو، فرد حکمی معنی تینوں مثلا، اور عدد تو بالکل صریح ہے، اس میں تو کمی زیادہ نہیں ہو سکتی، دو کہاں تو تین نہیں، ایک نہیں۔ وذکر طالق ذکر لطلاق، اور طالق کا ذکر کرنا تو اس طلاق کا ذکر ہے، ہوا صفت للمرأة، جو مرأة ایک ہی صفت ہے، لا لطلاق، طلاق کی صفت تو نہیں ہے، وہ تطلیق جو طلاق دینے والا، عدد الذی یقترن به، چلو جس عدد کا آپ کہہ رہے ہیں کہ طالق ان کے ساتھ ثلاثا وغیرہ کا لفظ ملا سکتے ہیں، نعت لمصدر محذوف، نو تو محذوف مصدر کی صفات ہے، جس سے آپ کہہ دینا کہ انت طالق، تو اس کا معنی کہ انت طالق طلاقا ثلاثا، وہ تو مصدر کے لیے کیا بن گئی، صفات بن گئی، ومعنی کہ انت طالق طلاقا ثلاثا، مثلا کا قول جسے کہتی اعطیتہ جزیلا، میں نے اس کو بہت دیا، معنی ہے کہ اعطیتہ اعطاء جزیلا، یہ معنی ہے اس کا۔ آگے کہہ رہے ولو قال، اگر خاوند نے بیوی سے کہا کہ انت طلاقہ، تم طلاق ہو، یا پر مصدر کا لفظ ہے، یا کہا انت طالق الطلاق، مصدر کے ساتھ اس میں فعل صیغہ ملا ہے، یا کہا انت طالق طلاقا، یہاں پر نکیرے کی صورت میں کہاں، اوپر معرفی کی صورت میں طلاق لفظ ذکر کیا، اور وہاں پر مبتدا خبر انت طلاق، فإن لم تكن له نیہ، اگر اس کی نیت نہیں تھی، بس یہ الفاظ کی دی، یا نوى واحدة وثنتين، یا ایک دو کی نیت کر دی، فهي واحدة رجیہ، یہ ایک رجی طلاق واقع ہوگی، وإن نوى ثلاثا فثلاث، اگر تین کی نیت کر دی، تین واقع ہوگی۔ وجہ کیا ہے آخر یار، کہہ رہے کہ ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاہر، دوسرے جو الفاظ کا ہے نا، دوسرا اور تیسرا جو لفظ ہے نا، جو جملہ ہے، اس میں تو طلاق کا واقع ہونا ظاہر ہے۔ پہلا والا لفظ کیا کہتا، انت الطلاق، یوں کہا،
تم طلاق ہو. اس کا تو یہ معنی نا طلاق تو نہیں ہو، خاتون تو کیا ہے گوشت پوش کی بنی، وہ طلاق ہی کیا نہیں. لیکن یہ جو لفظ دوسرا نا کہ انت طالق طلاق کیا انت طالقن طلاقا، ان دو الفاظ سے تو ٹھیک ہے بس چلو طلاق واقع ہو رہی ہے. لأنه لو ذکر النعت وحده، اگر یہ اکیلے اس میں فاعل کا صیغہ ذکر کرتا ہے، اس کو نعت کہتے ہیں نا، یقع بالطلاق، اس سے طلاق واقع ہو جاتی. فإذا ذکر، جب اس کو ذکر کیا، وذکر المصدر، مو مصدر بھی ساتھ ذکر کیا اس میں فاعل کے ساتھ. وإن يزيده وقادة اولا، یہ تو اس کی اور قوت بڑھاتا ہے بطریقہ اولا، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ جو ہے نا اس سے تو طلاق پڑ جاتی کہ انت طالقن. مصدر ہے نا طالقن اس میں فاعل ہے، جب اس کے ساتھ مصدر بھی ذکر کر دے، یعنی الطلاق یا طلاقن، نکرہ ہو یا معرفہ. وإنه يزيد وقادة، یہ تو اس کی قوت بڑھاتے اولا بطریقہ اولا، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے طلاق واقع ہو جاتی ہیں. مصدر ذکر کرنے کی صورت میں اس میں فاعل کے ساتھ نا تاکید پیدا ہو جاتی ہے. وقادتا من قوتاً، طاقت کو کہتی تاکید کو. وموقوع باللفظ طلباء سے یہ پوچھ رہے یار، یہ جو پہلا والا جملہ تھا نا کہ انت طلاق، یہ تو مصدر ذکر کر رہے کس کے ساتھ؟ انت ضمیر کے ساتھ. اس سے کیسے طلاق واقع ہوتی ہے؟ کہہ رہے کہ موقوع باللفظ طلباء فلن المصدر یذکر، کبھی تو مصدر ذکر کیا جاتے ورد بھی الاسم، اس سے اس میں فاعل مراد ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں فاعل کا معنی مصدر سے لے جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم مصدر ذکر کرتے ہیں نا، اس سے یا تو اس میں فاعل کا معنی لیتے ہیں یا اس میں مفعول کا معنی لیتے ہیں، جس سے آپ کہتے ہیں مثلا یقال رجل عدل، بہت عدل آدمی ہے، معنی رجل عادل، عادل کے معنی میں ہے، دیکھ اس میں فاعل کے معنی میں ہوا. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ رجل حکم یعنی حاکم. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ رجل ضرب یعنی ضارب یا مضروب، مارا گیا ہے. فصار بمنزلۃ قولہ انت طلاق کا معنی یہ ہوا گیا کہ انت طالقن، اس نے کہا، کیونکہ اس میں مصدر میں اس میں فعل کا معنی ہوتا ہے. وعلی ھذا، اسی پر قیاس کر کے چلو کہو لو قال، اگر وہی کہہ دے انت طلاقن، کہا نکری کی شکل میں، وہ معرفی کی شکل میں تھا. یقع طلاق بإذن، اس سے بھی طلاق کو کہتے کیونکہ یہ بمنزلہ اس میں فاعل ہے. آگے کہہ رہے کہ ولا يحتاج فيه الى النیہ، نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ويكون رجعيا، طلاق رجعی ہوگی لما بینا، پہلے بیان کیا، کیا پرواقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ طلاق. انه صریح الطلاق، لفظ میں بھی ظاہر لغلبۃ الاستعمال فيه، عموماً اسی کے استعمال لوگ کرتے. وتصح نیت الثلاث، اور یہ جو مصدر کا لفظ ہے اس میں تین کی نیت بھی درست ہے. وجہ کہ لأن المصدر يحتمل العموم والکسرہ، مصدر میں عموم اور کثرت والا معنی ہوتا ہے. کیوں؟ لأن اسم جنس، اسم جنس کا استعمال قلیل و کثیر دونوں پر ہوتا ہے. فیعتبر بسائر اسماء الاجناس، تو یہ قیاس ہوگا تمام اسماء اجناس پر. فتتناول الادنا، ادنا کوئی شامل ہوگی یہ جنس. ادنا کیا ہے؟ ایک طلاق. ما احتمال الکل، کل کا بھی احتمال ہو کیا ہے؟ تین طلاق. ہاں چلو ایک بات کر دو یار، آپ نے بتایا کہ اس میں ادلا والا معنی بھی صحیح ہے، اعلیٰ والا یعنی کمال والا معنی بھی سے جو تین ہے، دو کا کیوں صحیح نہیں ہے؟ اگر وہ کہ دے تو میں دو طلاق سے اور لفظ دو کا نہیں کہا تو پھر کیوں نہیں صحیح ہوتا؟ ولا تصح نیت سنتین فیہا، دو کی نیت کیوں صحیح نہیں؟ وہ اس لیے پہلے ہم نے کہا تھا یار کہ یہ فرد ہے، مصدر کیا ہے؟ فرد ہے. فرد یہ تو حقیقی ہوتے ہے جو ایک ہے، یا حکمی ہوتے ہے تین. دو جو ہے فرد نہیں ہے، عدد ہے. خلاف ظفر امام مظفر سے کہتے کہ چلو دو کی نیت بھی صحیح، کیونکہ جب ایک کی صحیح ہے تین کی صحیح تو بیچ والی کیوں صحیح نہیں؟ دو ہے. وہ یقولو کہ تین سنتین بعض الثلاث، کہ دو بھی تو تین کا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ حصہ ہے، کیونکہ جب دو کے ساتھ ایک اور ملا دو تین. فلما سخت نیت الثلاث، جب تین کی نیت درست سخت نیت تو بعض ضرورتاً، تو دو کی نیت بھی صحیح ہے جو کیا ہے؟ تین کا بعض کچھ حصہ ہے. ونحن نقول، ہم کہتے ہیں کہ نیت الثلاث انما صحت، تین کی نیت تو اس لیے درست ہوئی کہ لکونہا جنسن، کی یہ کل جنس سے فرد حکمی ہے. حتی لو کانت المرأة متن، اگر یہی خاتون کیا ہوتی کنیز ہوتی، تصح نیت سنتین، تو اس میں دو کی نیت صحیح ہوتی. کیوں؟ کیونکہ خاتون کنیز کے حق میں ایک طلاق فرد حقیقی ہے، دو طلاق فرد حکمی اس کے لیے تین نہیں ہے. بے اعتبار من الجنسیہ، جنسیت کے اعتبار سے. سنتانی فی حق الحرۃ عدد، ہاں دو طلاق آزاد خاتون کے حق میں عدد محض ہے، فرد حقیقی حکمی نہیں ہے. واللفظ، اور جو لفظ مصدر ہے لا يحتمل العدد، اس میں عدد کے احتمال نہیں ہے. وهذا وجہ کہ لنمان توحد مراعا فی الالفاظ الوحدان،
کہ یکتائی والا معنی ایک کا معنی یعنی یکو والا معنی جو ہے ایک ہونا، یہ الفاظ واحدہ میں کیا ہوتا ہے؟ مرعی ہوتا ہے، ملحوظ ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے۔ وذالک بالفردیت، اور یہ جو توحد والا معنی ہے نا فردیت سے ہوتا ہے کہ فرد حقیقی یا حکمی، اول جنسیہ یا جنسیت سے ہوتا ہے کہ جنسی حقیقی، جنسی حکمی یا جنسی قلیل و کثیر۔ والمثنى، اور یہ جو دو ہے بمعزل منہما، یہ تو نہ پردے اور نہ تو یہ کیا ہے جنس، نہ جنس نہ پردے، اس لیے دو کی نیت انت طلاق میں درست نہیں ہے، ایک اور تین کی نیت درست ہے۔ آگے مزید مسئلہ ذکر کر رہے ولو قال، اگر خاوند نے بیوی سے کہا کہ انت طالق الطلاق، مصدر کے ساتھ مصدر معروف کے ساتھ اسم فعل کا صیغہ استعمال کیا، وقال، اور پھر کہا نا کہ اردت بقولی، میرا مطلب اس قول سے تھا کہ طالق واحد، ایک طلاق ہو تمہیں، و بقول، اور کہہ رہا ہوں الطلاق، جو دوسرا لفظ میں نے مصدر یوز کیا نا اخرى، اس سے دوسری طلاق میری مراد تھی، یصدق، شخص کی تصدیق ہو جائے گی، کیونکہ لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع، کیونکہ طالق کا لفظ اور طلاق کا لفظ دونوں طلاق واقع کرنے کے لیے قابل صالح ہے، یہ معنی اس میں ہے، محتمل ہے۔ فکان قال، اگر اس نے یہ کہا انت طالق و طالق، ایک معنی تو خود موجود ہے، دوسرا معنی طالق کا اسم فاعل والا مصدر سے لیں گے، فتقع رجعیتان اذا كانت مدخولا بها، جب وہ مدخول بها خاتون، دو طلاق کی رجعی پڑ جائے گی، اور اگر غیر مدخول بھی اس کے لیے تو ایک کافی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اذا اضاف الطلاق الى جملتها، اب آگے ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے، اگر ایک شخص نے بیوی کی طرف طلاق مضاف کرتے ہوئے پوری طور پر نہیں کہا، بلکہ کہا تجھے طلاق کو آدھے بدن کو طلاق کو، پورے بدن کو نہیں، مثلا ناف سے لے کر نیچے تک تمہیں طلاق ہو، یا ناف سے اوپر سر تک تمہیں طلاق ہو، یا تمہاری ران کو طلاق ہو، تمہارے پیٹ کو طلاق ہو، تمہارے سر کو طلاق ہو، تمہارے کیا ہو فلاں فلاں حصے کو طلاق ہو مثلا، تو اس سے بھی اس وقت پوری طلاق واقع ہوگی، طلاق تو اس سے بھی آدھی واقع نہیں ہوتی نا، مطلب یہ طلاق ہو جائے گی جب وہ کیا ہو حصہ پوری بدن پر بولا جاتا ہو۔ کہہ رہے اذا اضاف طلاق الی جملہ، اگر پوری بدن کی طرح کیا کرے طلاق کر دے، یا او علامہ یعبر بیان الجملہ، ایسے عضو کی طرف کرے جس سے پوری بدن کا معنی لیا جاتا ہو، تعبیر کی جاتی ہو، وقت طلاق و طلاق پڑ جاتی، لأنه اضیف الی محلی، کی محل کی طرف کیا ہے مضاف منصوب ہے۔ وذلك مثل يقول، جیسے کوئی بھی اسی کہ انت طالق، تمہیں طلاق، لأن تا ضمیر المرء، یہ جو تا ہے نا مرئی کی ضمیر خاتون کی، اور یقول یہ کہ دی رقبۃ کی طالق، تمہاری گردن کو طلاق ہو، عنق کی گردن کو کی رقبہ پوری بدن کو بھی کہا جاتا ہے، اور رأس کی طالق، تمہارے سر کو طلاق ہو، روح کی تمہاری روح کو طلاق ہو، او بدن کے تمہارے بدن کو، جسد او فرج کے او وجہ کے مثلا، یہ الفاظ جو ہے پوری بدن پر بولے جاتے ہیں، لأنه يعبر بها عن جميع البدن، کہ ان الفاظ سے پوری بدن کو بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اما الجسد والبدن فظاہر، جسد و بدن تو اسی بھی کیا ہے ظاہر ہے، جسد و بدن سے پورا بدن مراد لیا جاتا ہے، وقد غیرہ میں جو دوسرے الفاظ وجہ سے بھی پورا معنی مراد لیا جاتا ہے، اور رقبے سے بھی پورا معنی مراد لیا جاتا ہے، جیسے قول اللہ تعالی فتحریر رقبۃ، رقبے سے صرف گردن مراد نہیں بلکہ پورا رقبہ غلام مراد ہے، اس کا آزاد کرنا۔ وقال، اور اس طرح ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ فظلت اعناقهم، ان کی گردنیں جھک جائے گی، فظلت اعناقهم الا خاضعین، اعناق سے صرف اعناق مراد نہیں بلکہ پوری بدن۔ وقال علیہ السلام، فرمایا کہ ارشاد ہے کہ لعن اللہ الفروج علی السروج، لعنت ان فرجوں پر جو کیا ہو گھڑ سواری کرے، زین وغیرہ پر سوار ہو جائے، یا فروج سے مراد کیا ہے صاحبۃ الفرج مراد ہے، یعنی خاتون۔ وقال، اس طرح سے لوگ کہتے فلان رأس القوم، فلاں شخص تو اپنے علاقے کا سر ہے، سر معنی نہیں سردار ہے، تو دیکھیے رأس سے مراد پورا کیا ہے اس کا بدن مراد ہے۔ ووجہ العرب، لوگ کہتے یہ تو پورے عرب کا کیا ہے چہرہ ہے، چہرہ معنی یعنی ان کا کیا ہے بڑا ہے، وجہ ہم مراد لیتے ہیں کیونکہ وجہ بدن میں کیا ہے حسین ہے، ووجہ العرب یعنی هذا حسین العرب وهذا اجملهم وهذا ظاہرهم وهذا اسماهم۔ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے وہ ہلاک روح، اس کی روح مر گئی، ہلاک ہو گئی، معنی یعنی ہلاکت نفسه، ہلاک بدنه، پورا بدن ہی اس کا ہلاک ہو گیا، بمعنی نفسه۔ ومن هذا القبیل الدم، اس طرح دم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ
دم کی طالقن، پھر روایت نے قول دم ہو حدر، جسے لوگ کہتے اس کا خون جو ہے حدر باطل منا پورا بدنی باطل تاوان زمان نہیں گا. ومن ہو النفس و ہو ظاہر. تو دیکھیں ان الفاظ سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے، ان الفاظ سے بھی طلاق پڑ جائے گی. وکذالک اس طرح طلاق ہو جائے گی ان طلق جزءا شائعا، ایسے جز کو طلاق دے دے جو شائع ہو. شائع معنی سارے بدن میں سرایت کیا ہوا ہو، شامل ہو. مثل کل جیسے کہتے نصف کی طالقن، تمہارا آدھا حصہ طلاق ہو. یار آدھا کون سا والا آدھا مراد لے رہے آپ، نیچے سے یا اوپر سے یا بیچ میں سے نیچے، بیچ سے لے کر یعنی چیسٹ سے لے کر کہاں تک، رانوں تک یا گھٹنوں تک. اب کون سا والا آدھا مرادی، تو آدھا سب میں کیا ہے شامل ہے. یا کہ دے تمہارا آدھا حصہ طلاق و بدن کا آدھا حصہ مطلب ہے کہ ہاتھوں کبھی کیا کر دو، آدھا کاٹ دو، ٹانگوں کبھی، پیٹ کبھی، پیٹھ کبھی، سر کبھی، آنکھوں کبھی، سب. تو دیکھ سب میں شامل ہے یا نہیں. یا کہ دے ثلث کی طالقن، تمہاری تیسرے حصے کو طلاق و تہائی کو. اب تہائی ہر عضو میں ہے نہیں ہے سب میں. لأن الجزء الشائع، وہ حصہ جو تمام بدن میں پھیلا ہوا ہو، سرایت کیا ہوا ہو، محل لسائر تصرفات، اس سارے تصرفات کا محل ہوتا ہے، اس میں سارے تصرف واقع ہوتے ہیں. کل بیع جیسے بیچنا غیر اور کچھ. فقد یکون محل للطلاق، اس طرح سے محل ہوگا طلاق کا. الا انه لا يتجزا في حق الطلاق، ہاں طلاق کے حق میں اسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں بنتے پارٹیشن کر کے، متجزی نہیں ہوتی. بس بالکل ضرورت، تو ضرورت کی وجہ سے سب میں یہ حکم جاری ہوگا، ثابت ہوگا. ولو قال، اگر خاوند بھی سے کہہ دے کہ یدو کی طالقن، تمہارے ہاتھ کو طلاق ہو، او رجلک طالقن، یا تمہاری پاؤں کو کیا ہو طلاق ہو، لم یقع طلاق، کسی طلاق واقع نہیں ہوتی ہمارے احناف حضرات کے نزدیک. وقال ظفر شافعی رحمہ اللہ، امام ظفر شافعی سے کہتے کہ یقع، ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہوگی. وکذا الخلاف فی کل جزء معین، اس طرح سے جزء معین جو غیر شائع ہونا، ان میں بھی ہمارے اور ظفر امام شافعی کے بیچ اختلاف ہے کہ ہر وہ جزء معین لا يعبر به عن جمیع البدن، جیسے پوری بدن کو تعبیر نہ کی جائے. لہما، ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ امام ظفر امام شافعی سے کہتے اگر کہہ دیا تو کہ طالقین سے طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ وہ کہتے کہ انہ جزء متمتع بعقد النکاح، کہ یہ جو ہاتھ ہے یا پاؤں ہے نا، اس سے بھی عقد نکاح میں پیدا اٹھایا جاتا ہے. وما هذا حاله، اور جو ہر وہ حصہ جو اس حالت کا ہونا، اس جیسے حال والا ہو، یکون محلا لحکم النکاح، وہ نکاح کے حکم کا محل ہے نا، اس میں نکاح والا حکم آ جاتا ہے. کیا معنی؟ اگر ایک اجنبی خاتون ہے، اس کا ہاتھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں ہے نا، اگر اسی سے نکاح ہوا تو ہاتھ سے ہاتھ ملانا جائز ہو جائے گا. دیکھیں نکاح کا محل ہے یا نہیں. تو طلاق کبھی محل کو پیکن محل للطلاق، طلاق کبھی محل فیثبت الحکم فیہ قضیۃ للاضافہ، تو اس میں حکم تقاضے کے طور پر ثابت ہو گئے نہیں، یہ ان الفاظ کا تقاضا ہے للاضافت ہے کہ اس نے طلاق کی اضافت کی ہے ہاتھ کی طرف. پھر یہ جو طلاق ہے نا سرایت کر جائے گی، ثم یسری الی الکل، پوری بدن کی طرح سرایت کر جائے گی، کما فی الجزء الشائع، جیسے جزء شائع میں. بخلاف ما اذا اضیف الیہ النکاح، ہاں اگر جزء معین کی طرف نکاح صرف کیا کرے مضاف کرے، تو ہمارے ہاتھ سے کیا ہے میرا نکاح ہے، یعنی میں تمہارے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں، تو نہیں ہوگا. لأن التعدی ممتنع، یہاں پر کیا ہے سارے اجزاء کی طرف یہ تعدی سرایت وغیرہ ممتنع ہے. اذ الحرمۃ فی سائر الاجزاء تغلب الحل فی هذا الجزء، کہ تمام اجزاء میں اگر حرمت ہونا صرف یہ ایک جز حلال ہو تو وہ حرمت غالب ہوگی حلت پر. وفی الطلاق الامر علی القلب، طلاق میں معاملہ اس کے الٹ ہے کہ اس میں حرمت جو ہے کیا ہو جاتی ہے متعدی ہو جاتی ہیں. والانا، ہم کہتے ہیں احناف حضرات کہ صرف ہاتھ کو طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ اضاف الطلاق الی غیر محلہ، کہ ہاتھ جو ہے نا طلاق کا محل نہیں ہے، فیلغ اللغو ہو جائے گی. کما اذا اضاف الی ریقہ، جیسے اس کی توک کی طرف طلاق مضاف کرے کہ تمہاری توک جو ہے طلاق ہو، اور ظفر ہے تمہارے ناخن کو طلاق ہو. ہذا، اور وجہ کہ لن محل طلاق میں یکون فی القید، کہ محل طلاق وہ ہے جس میں قید، لأنه ينبع عن رفع القید،
کہ طلاق کا معنی ہے نا کہ قید رفع ہو، اور یہ قید کس سے آتا ہے؟ نکاح سے آتا ہے۔ ولا قید فی الید، ہاتھ میں تو اس سے کوئی قید نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ ولہذا لا تصح اضافۃ النکاح الیہ، جزء معین کی طرف نکاح کا مضاف کرنا صحیح بھی نہیں ہے، کہ مثلا کہ تمہارے ہاتھ سے میرا نکاح ہوا تو اس سے پوری بدن سے نکاح نہیں ہوتا، بخلاف الجزء الشائع۔ ہاں جزء الشائع بالکل ایسا ہے کہ اس میں کیا ہے، نکاح جو سب کی طرف سے رد کر جاتے، لأنه محل للنکاح عندنا، وہ ہمارے نزدیک بھی محل ہے، لیکن جزء معین جزء شائع کی طرح نہیں ہے۔ حتی تصح اضافۃ الیہ فقد یکون محلا للطلاق، اسی لیے جزء شائع طلاق کا محل ہے۔ واختلف فی الظہر والبطن، اب آگے کہہ رہے کہ مزید علماء کا اختلاف ہے کہ پیٹھ کی طرف یا پیٹ کی طرف طلاق مضاف کرے تو اس سے طلاق ہوگی یا نہیں۔ والاظہر، واضح اور ظاہر رہتی ہے کہ انہ لا یصح، ان کی طرف طلاق کا مضاف کرنا درست نہیں، لأنہ لا يعبر بہما عن جمیع البدن، کہ پیٹھ اور پیٹ سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ آگے کہہ رہے وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، اگر آدھی طلاق دے دے، او ثلث تطلیقۃ، یا تہائی طلاق دی، کانت طالقا تطلیقۃ واحدہ، ایک طلاق پڑ جائے گی، نہیں کہ سطح کی آدھی طلاق ہو گئی آدھی پھر بعد میں دوں گا، نہیں، طلاق جو ہے آدھی آدھی نہیں ہوتی، بس پوری واقع ہو جاتی۔ لأن طلاق لا يتجزأ، طلاق ٹکڑے ٹکڑے نہیں بنتی، و ذکر بعض ما لا يتجزأ کا ذکر الکل، اور اسی چیز کا ذکر کرنا کہ جو متجزی نہیں ہوتے، اگر اس کا آپ کچھ حصہ ذکر کریے، ایسا ہی ہوئے کہ آپ نے اس کا کل ذکر کیا۔ وَقَدَ الْجَوْابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ، اس طرح سے جواب ہر اس حصے میں بھی ہے جو اس نے ذکر کیا ہے کہ متعدی نہیں ہوتا، مثلا ربع ذکر کرے، عشر ذکر کرے، جو بھی ذکر کرے اس سے پوری طلاق واقع ہو جائے گی۔